الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الفاتحہ آیت نمبر 3 جو ہے وہ اس کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ۔ مالک یوم الدین، یہاں پر 3 لفظ ہیں اور تینوں جو ہے وہ اسم ہیں۔ مالک ہم عام طور پر ترجمہ کرتے ہیں اردو میں بھی آقا، مالک، جس کا کسی کی چیز کے اوپر گرفت ہو، کوئی اس کی ملکیت میں کوئی چیز ہو، کوئی کسی چیز کے اوپر وہ تصرف رکھتا ہو جس چیز کے اوپر، تو ہم کہتے ہیں یہ اس کا مالک ہے۔ یوم دن کو کہتے ہیں، اور الدین جو ہے ایک بڑا وسیع معنی ہے اس کا عربی میں۔ یہاں پر جس معنی میں جو ہے وہ ہے جزا اور سزا کا بدلہ دینا، پورا جزا اور سزا کا پورا امپلیمنٹیشن کرنا اس چیز کی، اس کو الدین کہا جاتا ہے۔ تو مالک جس کو کہتے ہیں آقا، کسی چیز کا تصرف اس کے اوپر ہونا، تو یہ ملک بھی اسی سے ہے، یعنی کہ ہر وہ چیز جو کسی کے قبضے میں ہو اور کسی دوسرے کو اس میں تصرف کا اختیار نہ ہو تو اس کو کہتے ہیں یہ ملک ہے، اس کی ملکیت ہے۔ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یہ زمین اس کی ملکیت ہے، یہ گھر فلانے کی ملکیت ہے، یہ کتاب اس کی ملکیت ہے، یہ کاروبار فلانے کی ملکیت ہے، تو اس کا تصرف ہے، اس کے اوپر وہ قابض ہے، وہ اس کے اوپر پورا اختیارات رکھتا ہے، مختار ہے، متصرف ہے۔ تو اس معنی میں جو ہے وہ قرآن کے اندر رب اسی مالک کے معنی میں، تصرف رکھنے کے معنی میں، اور اہل بھی اسی معنی میں۔ لیکن کیا فرق ہے؟ رب کا ہم نے کچھ مفہوم پچھلی نشست میں بھی جانا تھا، الحمدللہ رب العالمین میں۔ تو یہاں پر آپ رب کا وہ معنی جو آقا اور مالک کے معنی میں آتا ہے اس کی طرف دیکھیں گے کہ اصل میں رب، جیسے میں نے پچھلی بار بھی عرض کیا کہ کون ہے؟ اللہ رب العزت، لیکن اس شخص کی نسبت بھی کی طرف بھی اس کی نسبت ہو سکتی ہے جس کے زیر نگیں کوئی چیز ہو، خاص طور پر انسان ہوں یا حیوانات ہوں، جن کی وہ تربیت کر رہا ہو، جن کی وہ دیکھ بھال کر رہا ہو، جن کا وہ مالک بن بیٹھا ہو۔ جیسا کہ میں نے اس کی مثال آپ کو قرآن سے دی تھی کہ سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کہتے ہیں یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا، تم نے جو مجھے خواب سنائی ہیں اور ان کی تعبیر جاننا چاہتے ہو، تو پہلا جس نے مجھے یہ بتایا کہ میں اپنے فیسقی ربہ خمرا، یہاں پر رب اللہ رب العزت تو نہیں ہے نعوذ باللہ کہ اپنے رب کو شراب پلائے گا، بلکہ اپنے مالک کو جو اس کا حکمران ہے، جو اس کا آقا ہے، اس کو وہ شراب پلائے گا، یعنی کہ یہاں سے آزاد ہو جائے گا اور دوسرے کو سولی جو ہے چڑھانے کا۔ تو فیسقی ربہ خمرا، تو رب کے معنی آقا مالک کے ہیں، جو ٹھیک ہے جی۔ اہل اصل میں کہتے ہیں کنبے کو، رشتہ دار کو، بیوی بچوں کو، اہل و عیال استعمال کرتے ہیں نا اردو میں بھی۔ ہم نسب و ہم دین کو بھی اہل کہتے ہیں۔ ہم نسب ایک ہی ہے نا، ان کا باپ، ان کا نیچے نسب ایک ہو کسی کا، اور اس کے علاوہ دین کے اندر بھی سب ایک ہوں تو وہ بھی اہل، اور آل بھی اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے، گھر والے۔ پھر اسی نسبت سے گھر کو بھی اہل کہتے ہیں اور اس گھر کے مالک کو بھی اہل کہتے ہیں، گھر کے مالک کو بھی اہل الدار، گھر کے مالک کو کہتے ہیں۔ قرآن میں ہے سورہ نساء میں آیت نمبر 25 میں یہ لونڈیوں کے احکامات بیان ہو رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان کا نکاح کر دو ان کے مالکوں کی اجازت سے، بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ان کے اہل، ان کے اہل کی اجازت سے، یعنی ان کے لونڈیوں کے اہل کون ہوتے ہیں؟ ان کے مالک ہوتے ہیں۔ تو اہل کے معنی مالک اور آقا کے آتے ہیں، مالک کے معنی بھی ہیں، رب کے معنی بھی ہیں، اور اہل کے بھی ہیں۔ یومن اس کے معنی عام ہیں دن، لیکن دن کے لیے آپ دیکھیں گے کہ قرآن میں اور بھی الفاظ آئے ہیں، چار لفظ ہیں قرآن میں۔ نہار دن کو کہتے ہیں، جس کے مقابلے میں کیا ہے؟ لیل، شاباش، لیل، رات جو اندھیری ہوتی ہے اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے جی؟ دن جو روشن ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب کا جو وقت ہے اس کو نہار کہتے ہیں، نہار، جس کے اندر آج تو ہم نے یہ واچز اور گھڑیاں ایجاد کر لی ہیں نا، تو ہم 12 گھنٹے کہتے ہیں اس کو، تو 12 گھڑیاں دن کی بھی ہیں اور 12 گھڑیاں رات کی بھی ہیں پہلے سے۔ آج اس کا صرف تھوڑا سا تعارف، ان کے الفاظ آپ صرف یاد کر لیجئے، پھر بھی یہ لفظ آئے گا تو ہم اس کی مزید تفصیل میں جائیں گے کہ ان ہر وقت
کہ کیا معنی ہے اور وہ کس وقت کے لیے ہے. شروق نہار کے لیے پہلی گھڑی ہے شروق. دوسری گھڑی کو کہتے ہیں بکور. تیسری گھڑی کو کہتے ہیں غدوہ. چوتھی گھڑی کو کہتے ہیں ضحیٰ. پانچویں گھڑی کو کہتے ہیں حاجرہ. چھٹی گھڑی کو کہتے ہیں ظہیرہ. ان میں سے بعض الفاظ قرآن میں آئے ہیں. یہ 6 گھڑیاں ہو گئیں دن کی. رواح اس کے بعد کی گھڑی ہے, یہ بھی قرآن میں آیا ہے. عصر یہ بھی دن کی گھڑی ہے. قصر یہ بھی دن کی گھڑی ہے. سیل العرب. عشی بالعشی والابکار قرآن میں آیا ہے. اور آخری گھڑی ہے غروب. 12 گھڑیاں ہیں نہار کی. ٹھیک ہے جی, دن نہار کی 12 گھڑیاں ہیں جس کو ہم 12 گھنٹے بھی کہتے ہیں آج. اس کے بعد ہے یومن. دن اور رات کا مجموعے کو دن عربی میں یوم کہتے ہیں. نہار اور لیل دونوں جمع ہو جائیں تو وہ ایک یوم بنتا ہے. ٹھیک ہے جی, پورا دن. 24 گھڑیاں, اس کی جمع کیا ہے جی ایام. یومن دن کی یہ مدت, یہ یاد رکھیے کہ یہ ہمارے لیے ہے, انسانوں کے سمجھنے کے لیے ہے. اور اس کا تعلق آپ جانتے ہیں کہ زمین اور سورج کے ساتھ بھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ زمین کی پیدائش اور سورج کی پیدائش کے بعد ہی دن اور گھڑیاں مارز وجود میں آئیں. اللہ رب العزت کے لیے ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے اس کے ہاں جب وہ دن کہتا ہے تو وہ ایک طویل مدت ہوتی ہے. اس کا ہم ذکر کرتے ہیں. وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ. پہلے تو یہ بات سمجھ لیجیے, جیسے اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے نا کہ تم کیسے اللہ تعالیٰ کا کفر کرتے ہو کہ اس نے 2 دن میں زمین کو پیدا کیا. سورہ حامیم سجدہ میں ہے, آیت کے الفاظ میرے ذہن سے نکل رہے ہیں. فی یومین کے الفاظ ہیں کہ اس نے زمین کو یومین 2 دن میں بنایا. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو 2 دن ہے نا, اگرچہ ہم تو اس کو یہی سمجھتے ہیں جیسے کہ یہ 24 گھنٹے ایک دفعہ گزرے اور 24 گھنٹے ایک اور مرتبہ گزرے تو 2 دن ہیں. نہیں, وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. تمہارے رب کے ہاں جو دن ہے وہ 1000 سال کے برابر ہے جس کو تم کاؤنٹ کرتے ہو. ایک دن. وَإِنَّ يَوْمًا ایک دن, عِنْدَ رَبِّكَ تمہارے رب کے پاس, كَأَلْفِ سَنَةٍ 1000 سال. کون سے؟ مما تعدون جو تم کاؤنٹ کرتے ہو نا. ایک دن گزرا, 2 دن گزرے, 7 گزرے, ہفتہ ہو گیا, 4 گزرے, مہینہ ہو گیا, 12 گزرے تو 1 سال ہو گیا, 100 سال گزرے تو یہ 1000 سال جب تم کاؤنٹ کرتے ہو نا تو وہ اللہ کے ہاں کتنا ہے؟ ایک دن. اور یہ الف لام میم سجدہ میں فرمایا. سورہ معارج میں جو فرمایا تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. 50 کے معنی 5 اور 50 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. جزاک اللہ خیر. اور یہ جو یوم الدین ہم یہ بات پڑھ رہے ہیں نا, مالکی یوم الدین, یہ یوم الدین وہی ہے جس کی مدت کتنی ہے؟ 50,000 سال کی. الیوم, الیوم کے معنی ہے آج کا دن. تو اس کی نسبت یوم سے نہیں ہوگی بلکہ نہار سے ہوگی. الیوم آج کا دن, وہی طلوع آفتاب سے لے کر غروب آفتاب تک. قرآن میں ہے الیوم اکملت لکم دینکم. وہ جو وقت تھا 10 ذوالحجہ کا جس نے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی, تو اس دن کی بات ہو رہی ہے الیوم اکملت لکم دینکم المائدہ میں. ایسے ہی دیکھیں جب فرعون کی لاش کو اللہ رب العزت نے محفوظ کیا تو فرمایا فالیوم ننجیک ببدنک سورہ یونس میں, کہ آج کے دن ہم تیرے بدن کو محفوظ کر لیں گے. کس دن؟ جس دن وہ غرق ہو رہا تھا. قیامت کے لیے بھی الیوم آتا ہے, یاد رکھیے. الیوم ہمیشہ آج کے دن کے لیے نہیں استعمال ہوتا بلکہ الیوم قیامت کے دن کے لیے بھی آیا ہے. قال کذالک سورۃ طٰہٰ میں فرمایا
قال کذالک اتتک آیاتنا، ایسے ہی میری آیتیں تیرے تک پہنچی تھی، فنسیتہا، تو تو نے ان کو بھلا دیا، وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، آج کے دن تو بھی بھلایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی آخرت سے بچا کے رکھے۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ، یہ الیوم کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن، جس کی مدت کتنی ہے؟ 50,000 سال۔ آخری لفظ ہے یومئذ، یہ اصل میں یوم اور اذ کے ساتھ مل کے بنا ہے، یوم اور اذ کے ساتھ مل کر یومئذ بنا ہے، جس کے معنی ہے اس دن یا وہ دن، وجوہ یومئذ مسفرہ، ٹھیک ہے جی، قرآن میں کئی جگہ پر ہے یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ، تو یومئذ کہتے ہیں اس دن، ٹھیک ہے جی، یا وہ دن۔ نہار جو لیل کے مقابلے میں آتا ہے، یوم 24 گھنٹے کا جو دن ہوتا ہے، الیوم آج کا دن یا قیامت، یومئذ وہ دن یا اس دن۔ تو یہاں پر یوم جو آیا ہے وہ الدین کے ساتھ کیونکہ اس کی نسبت ہے، تو یہ والا دن لیکن جس میں جزا اور سزا ہوگی۔ الدین، دانا، یہ دین جو ہے دینن، یہ اس کے ایک بڑے وسیع معنی ہیں، لیکن ہم نے چوتھے نمبر پہ اس کو رکھا ہوا ہے، وہاں پر آ کے اس کو دیکھیں گے، جس کے معنی ہے بدلہ، بدلہ دینا، بدلہ لینا نہیں، اس کے لیے اور الفاظ ہیں قرآن میں، بدلہ دینا۔ جزا کے معنی بھی ہیں، ثواب کے معنی بھی ہیں، عذاب کے معنی بھی ہیں، اور الدین کے معنی بھی بدلہ دینے کے ہیں، لیکن ان میں فرق کیا ہے وہ دیکھتے ہیں۔ جزا، جزا کے اصل معنی ہے کافی ہو جانا، کفایت کر جانا، وہ بدلہ جو کام کی نسبت سے کسی طور کم نہ ہو، ایسا بدلہ جو شخص نے جتنا کام کیا تھا اس کو اتنا ہی بدلہ پورا پورا دے دینا، کم نہ کرنا، اس کو کہتے ہیں جزا۔ یعنی کہ وہ کام اور اس کا بدلہ اچھا ہو یا برا ہو، ایک بندے نے اچھا کام کیا تو اس کی تکریم کر دی، اس کو اس کا معاوضہ دے دیا، یا وہ کوئی مزدور نہیں تھا، آپ کا دوست تھا، آپ کا بھائی تھا، تو ظاہر بات ہے اس کو پیسے تو نہیں دیں گے آپ، اس کی کوئی اخلاقاً اس کی کریں گے، تو ویسا ہی اس کو بدلہ دے دیا۔ اور کسی نے برا کیا تو اس برے کا بدلہ اس کو ویسا لوٹا دیا، اس کو کہتے ہیں جزا۔ قرآن میں فرمایا وَمَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، قیامت کے دن تمہیں جو بدلہ دیا جائے گا سوائے اس کے کہ جو تم نے عمل کیے ہوں گے، کوئی اور نہیں دیا، بلکہ وہی اسی چیز کا بدلہ دیا جائے گا جو تم عمل کرتے آئے ہوگے اس دنیا میں۔ سورہ صافات میں فرمایا اس میں عہد و پیما اور تعین بھی شرط نہیں ہے، جزا میں عہد و پیما کر لینا، آپس میں پہلے سے تعین کر لینا، کوئی شرائط قائم کر دینے بھی ضروری نہیں ہے۔ ثوب، ثواب کے معنی بھی یہ بدلے دینے کے ہیں، لیکن یہ پازیٹیو معنی میں ہے۔ اصل میں ثوب کے معنی ہے دوبارہ آنا، واپس آنا، پلٹ کر آنا۔ یثوب الیہ الناس، جب عربی میں کہتے ہیں یثوب الیہ الناس تو کہتے ہیں کہ لوگ اس کے ہاں بکثرت جاتے ہیں، لوگ اس کے ہاں بکثرت جاتے ہیں، یعنی کہ لوٹ کر بار بار آتے جانے کو یثوب کہا۔ ثواب، قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے بیت الحرام کے بارے میں، خانہ کعبہ کے بارے میں، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، جب ہم نے اس گھر کو یعنی بیت اللہ کو لوگوں کے بار بار آنے کی اور امن کی جگہ بنایا، مثابۃ للناس، لوگوں کے بار بار پلٹ کر آنے کی جگہ۔ دیکھیں وہاں پر حج کیا جاتا ہے، عمرے کیے جاتے ہیں، اس کی زیارت کی جاتی ہے، تو بار بار آیا جاتا ہے، تو اصل میں لفظ تھا دوبارہ آنا، پلٹ کر آنا، لوٹ کر آنا۔ ثواب اسی سے لفظ نکلا ہے کہ انسان کو جو اس کے اعمال کا بدلہ لوٹ کر اور پلٹ کر ملتا ہے اس کو ثواب کہتے ہیں۔ انسان کے اعمال کا جو، اور یہ دونوں معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن عموماً زیادہ تر جو ہے وہ مثبت اچھے اعمال کے بدلے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، سورہ آل عمران میں فرمایا کہ ہم ان کو، اللہ رب العزت کہتا ہے کہ ہم نے ان کو دنیا میں بھی اچھا بدلہ ان کے اعمال کا دیں گے یا دیا، اور آخرت میں بھی۔ لیکن سورہ مطففین میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے لیے بھی یہ لفظ ثوب استعمال کیا ہے، هل ثوب الکفار ما كانوا يفعلون، کہ کیا کفار کو سوائے انہوں نے جو فعل کیے ہوں گے کیا اس کے علاوہ بھی ان کو کچھ چیز لوٹائی جائے گی؟
یعنی کہ ان کو وہی کچھ لوٹایا جائے گا جو انہوں نے کارستانیاں کی ہوں گی، جو انہوں نے افعال کیے ہوں گے. تو یہاں بھی ثوبن ثواب کے معنی جو ہے بدلے کے لوٹائے جانے کے معنی میں ہے. عذوبہ عذاب اسی سے نکلا ہے. اصل میں عذوبہ کہتے ہیں کہ سخت پیاس کی وجہ سے بندے کا کھانا جب چھوڑ دینا، کھانا اس کو کہتے ہیں عذوبہ. اس کو سخت پیاس لگی ہوئی تھی، اب ظاہر مطلب پیاس لگی ہوئی ہے جیسے کہ ابھی مجھے لگی ہے، تو میں کھانا نہیں کھاؤں گا، پہلے میں کیا کروں گا؟ پانی پیوں گا. اور اس پانی پینے میں جو خوشگواری آئے گی، جو مٹھاس محسوس ہوگی، ایک بندے کو سخت پیاس لگی ہو، ویسے بھی پانی بندے پیتے ہی رہتے ہیں، اس کے بغیر تو زندگی نہیں ہے، لیکن سخت پیاس میں جب بندہ پانی پیتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں خاص مٹھاس سی محسوس ہوتی ہے، حالانکہ پانی وہی ہوتا ہے لیکن ایک خاص خوشگواری سی، تو اس کو کہتے ہیں ماء عذب، میٹھا پانی. میٹھا پانی اسی سے بنتا ہے، ٹھنڈا پانی، میٹھا پانی. جب لیکن یہ باب تفعیل میں جاتا ہے نا، باب تفعیل میں عذب عذب، تو اس میں سخت سزا دینے کے معنی پائے جاتے ہیں. سخت سزا دینے کے معنی میں جو ہے یہاں پر یہ جو بنیادی اس کے معنی ہے نا کہ پانی کا مٹھاس پن، میٹھا پن، ٹھنڈا پن، یا بندے کا پانی کو کھانے پینے کو چھوڑ دینا پیاس کی شدت کی وجہ سے، وہ نکل کر اس کے معنی سخت تکلیف اور سزا دینے کے معنی میں ہے. الالم المستقر، اس کے معنی بن جاتے ہیں الالم، علم کہتے ہیں تکالیف کو، مستقر مسلسل، مسلسل تکالیف جو ہے نا اس کو کہتے ہیں عذب. وما كنا معذبین حتی نبعث رسولا، سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا ہم عذاب دینے والوں کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسولوں کو مبعوث نہ کر دیں کہ وہ حجت پوری کر دیں. معذبین، سخت عذاب دینے والے. تو کیونکہ یہ عذاب بندے کے افعال کی وجہ سے لوٹ کر آتا ہے، ان کو سزا ملتی ہے، پلٹ کر آتی ہے ان کے افعال کی وجہ سے، تو اس لیے یہ بھی اسی معنی میں ہے، جزا، ثواب اور عذاب. اور ثواب عموماً اچھے کاموں پر اور عذاب برے کاموں پر ملتا ہے. الدین وہ لفظ جو یہاں پر استعمال ہوا آیت میں، اس کی طرف آ گئے. یہ پہلے بات یاد رکھیے کہ یہ ذوی الازداد میں سے ہے. ذوی الازداد یعنی کہ ایک لفظ ہو اور اس کے دو مختلف معنی ہوں. اشترا بیچنا بھی اور خریدنا بھی، دو مختلف کام ہے نا. بیچنے کو بھی کہتے ہیں اشترا اور خریدنے کو بھی کہتے ہیں. کسی چیز کا معنی اگلا بھی ہو اور پچھلا بھی ہو، دو مختلف معنی ہیں لیکن ایک ہی لفظ استعمال کیا جائے. تو ایسے کئی الفاظ ہر زبان میں ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں ذوی الازداد. ضد، ازداد ایک دوسرے کی مخالف، ذوی والے یعنی کہ مخالفت معنی والے الفاظ. ٹھیک ہے، ذوی الازداد کہتے ہیں مخالف معنی رکھنے والے الفاظ. تو یہ الدین جو ہے یہ بھی ذوی الازداد میں سے ہے. یہ دو مختلف اپوزٹ معنی رکھتے ہیں. اس کے معنی مکمل حاکمیت کے بھی ہیں اور اس کے معنی مکمل عبودیت کے بھی ہیں، مکمل تذلیل کے بھی ہیں، کم ہو جانا کسی کا، کسی کی فرما برداری پوری کی پوری اختیار کر لینے کے بھی ہیں، اور جو اس حاکمیت کو قائم کرے، جو اس پوری کی پوری حاکمیت کا مالک ہو، پوری کی پوری حاکمیت کے بھی اس کے معنی ہیں اور پوری کی پوری عبودیت کے بھی اس کے معنی ہیں. پھر اس الدین کے معنی اس قانون کے بھی ہیں. قانون میں سب کی مثالیں بھی دیتا ہوں آپ کو. قانون، جزا اور سزا کا جو قانون ہے اس کو بھی الدین کہتے ہیں، اور اس جزا اور سزا کے قانون کی عمل درآمد کو، وہ جزا اور سزا دے دینا، اس کی امپلیمنٹیشن کر دینے کو بھی الدین کہتے ہیں. تو یہ چار معنی ہیں، حاکمیت، عبودیت، قانون اور اس قانون کی امپلیمنٹیشن. فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. پہلا معنی کیا بیان کیا تھا؟ پوری کی پوری حاکمیت. تو آپ فرمایا آپ ان کے ساتھ قتال کیجئے یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے اور دین، حاکمیت کس کے لیے ہو جائے؟ اللہ کے لیے. یہ پہلا معنی حاکمیت. عبودیت، الا للہ الدین الخالص، سورہ الزمر میں اور جگہ پر بھی آیا ہے. سورہ الزمر کی آیت نمبر 3 ہے، جان لو عبادت ساری کی ساری کس کے لیے ہے؟ تو الدین وہاں پر کس معنی میں آیا؟ مکمل عبودیت. ساری کی ساری عبادت کی جتنی شکلیں ہیں وہ ساری کی ساری. ٹھیک ہے، پہلی میں کیا تھا؟
لا یکون لیکون الدین للہ، حاکمیت اللہ کی ہو جائے، اور الا للہ الدین الخالص اس کا اپوزٹ کہ عبادت ساری کی ساری اللہ کے لیے ہو جائے۔ تیسرا فلولا ان کنتم غیر مدینین، سورہ واقعہ میں فرمایا اگر تم اس قانون کو نہیں مانتے ہو جزا سزا کو، ترجعونہا ان کنتم صادقین، یہ جو مر رہا ہوتا ہے تو تم جزا سزا کے قانون کو نہیں مانتے تو اس کی روح کو واپس لوٹا دو اگر تم سچے ہو تو جزا اور سزا کا قانون، ان کنتم غیر مدینین، اگر تم اس قانون کو نہیں مانتے ہو، غیر مدینین میں سے ہو تم، قانون کو نہیں ماننے والے ہو تو اس کی روح لٹا دو۔ اور آخری معنی جو یہاں استعمال ہوا ہے یوم الدین، جزا اور سزا کی امپلیمنٹیشن کا دن۔ اب سمجھ گیا آپ؟ مالک یوم الدین، وہ کس دن کا پورے کا پورا اختیار ملکیت کس کی ہے اس دن کی، اور وہ دن کون سا ہے جس میں جزا اور سزا کی امپلیمنٹیشن کی جائے گی۔ قانون تو آج اس نے بیان کر دیا نا، کوئی مانے یا نہ مانے، تو اس دن وہ الدین کیا ہوگا اپنی امپلیمنٹیشن میں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی اور دوسروں تک اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔